الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شخص إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے ہم سب کو کہ اصل چیز اور اصل مقصود کہنے سننے سے عمل ہے۔ اگر عمل مقصود نہ ہو اور آدمی کی زندگی میں عمل نہ ہو تو کہنا سننا بیکار ہے۔ کہنے والا بھی عمل کی نیت سے کہے اور سننے والوں کو بھی عمل کی نیت سے ہی سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انما انت منذر من یخشاھا۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ قیامت سے اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جس کا قیامت سے خود ڈرنے کا ارادہ ہو۔ اگر ڈرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے سامنے کچھ بھی بیان کر دیا جائے وہ قیامت سے نہیں ڈر سکتا۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی۔ عالی شان ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور چراغ بنایا، سورج بنایا اور روشن چاند بنایا۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورج اور چاند یہ بھی ستارے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ آسمان میں اللہ نے ستارے بنائے، چاند اور سورج بنایا۔ یہ جو سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ میں اس سے آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں چھوٹی سی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے، سورج تو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے، دیکھنے میں بہت سارے ستارے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کروڑوں ستارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، کروڑوں گنا۔ اتنے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ عجیب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی بات، مگر اللہ نے بنایا ہے۔ میں کروڑوں نہیں، کروڑوں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ میں نے باقاعدہ ایک کاغذ کے اوپر ایک تفصیل ایک دفعہ لکھی تھی، اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں، کہاں کھوئی گئی پتہ نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا۔ کروڑوں نہیں، سورج سے بعض ستارے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور ایسے ستارہ ایک نہیں، ایسے ستارے کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں، جو سورج سے ایک ایک ستارہ کئی کروڑ گنا بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو اس انداز پر بنایا ہے کہ وہ آگے پیچھے ستارے، تمام ستارے، وہ بڑے بڑے ستارے بھی سب کے سب آگے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ ان کی تیزی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بے حد و حساب تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان ناخن کے برابر فاصلے ہیں، معمولی سا، بالکل ذرا سا فاصلہ ہے، ناخن برابر تقریباً، اس سے بھی کم۔ اور ایک ستارہ اگر دوسرے سے ٹکرا جائے تو یہ زمین و آسمان اور اس کی تمام چیزیں فوراً ختم ہو جائیں گی، سب جل جائیں گی، بھسم ہو جائیں گی۔ ہزاروں سال سے وہ ستارے اسی طرح دوڑ رہے ہیں اور اسی طرح دوڑ رہے، کوئی نظام میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ میں بیان کرنے بیٹھوں تو اسی میں وقت سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو چیز بیان کر دوں، اندازہ ہو جائے گا اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ انسان کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنتیں بنائی ہیں، آنتیں تو سبھی جانتے ہیں، آنتیں بنائی۔ اگر ان آنتوں کو انسان باہر نکال کر کسی چیز میں رکھنا چاہے اپنے ہاتھ پر، تو اتنے اس میں آ جائیں گے، ہاتھ کو پھیلا کر کے رکھیں گے تو ساری آنتیں ہاتھ میں آ جائیں گی۔ لیکن ان آنتوں میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانی ہو سکتی ہے۔ میں ایک چیز بتلاؤں صرف، اگر ان آنتوں کو آپ کھولنا چاہیں اس طرح تو اتنی لمبی ہیں وہ آنتیں کہ پوری زمین کا چکر کاٹ لیں، پوری زمین کا چکر کاٹ لے گی وہ آنتیں۔ ایک انسان کی آنکھ، سب کی نہیں، ایک انسان کی آنکھ اتنی لمبی ہے۔ اللہ نے کہاں سما دیا؟ چھوٹے سے پیٹ میں۔ یقین نہیں آتا مگر اللہ نے بنائی ہے، یقین کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا، ایک پیٹ میں ان کو چھوٹے سے پیٹ میں سمو دیا۔ اگر ان کو بڑھایا جائے
اور ان کو بڑھانے کا مطلب یہ کھولا جائے تو پوری زمین کا چکر وہ کاٹ لے گی، اتنی آتے ہیں اللہ نے، اتنی لمبی ہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض پودے، پھلواری ہوتی ہیں، مدرسوں میں اسکولوں میں لگائی جاتی ہیں، بعض پودے ایسے ہیں پھلواری کے ان پر پھول نہیں آتے، مگر ان کا پتا ایسا ہے، آپ اگر غور کریں گے تو ایک ایک پتے میں 8-8 10-10 رنگ ہیں ایک پتے میں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا، ایسے ایک مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں ایسی ایک پھلواری تھی، تو میں نے ایک صاحب کو بلایا، مولانا صاحب کو، اس میں پتے میں رنگ گنیے کتنے ہیں؟ انہوں نے گنا رنگ کو کہ 10 رنگ۔ میں نے کہا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ظاہر ایک پتے میں 10 رنگ اللہ کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک شخص چلا ہوا جا رہا تھا، وہ ایسا آدمی تھا کہ ہر بات کو عقل پر تولتا تھا، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد کہتا تھا عقل میں نہیں آتی بات، ہر بات کو ایسی بولتا تھا، وہ اپنی عقل کے مطابق ہر چیز کو تولتا تھا۔ تو لکھا ہے کتاب میں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں یہ لطیفہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک تربوز کی بیل ہے اور اس کے اوپر بڑا تربوز لگ رہا ہے، کہنے لگا یہ عقل کے خلاف ہے، چھوٹی سی بیل اتنا بڑا پھل۔ اس کے بعد آگے چلا تو آم کا بہت بڑا درخت اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹنٹنیاں آم جن کو بولتے ہیں وہ آم لگے ہوئے ہیں، کہنے لگا اتنا بڑا درخت چھوٹا سا پھل، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، چھوٹا سا درخت بیل اس کے اوپر اتنا بڑا پھل، بڑے درخت پر بڑا پھل ہونا چاہیے، چھوٹے درخت پر چھوٹا پھل ہونا چاہیے۔ مگر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو لطیفہ کہنے کو، مگر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ درخت کے نیچے پہنچا تو ایک آم، اللہ کی کاریگری، ایک آم ٹوٹ کر اس کے سر پر لگا۔ فوراً کہنے لگا اللہ سب عقل کے مطابق، عقل کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر آج تربوز ہوتا تو میں تو مر جاتا۔ بے شک آپ نے بہت اچھا کر رکھا ہے، عقل کے بالکل مطابق ہے، جو تربوز نیچے اور آم چھوٹا سا آم ہے اوپر بنایا، تو سب عقل کے مطابق ہے، کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں اصل کہ اللہ نے ارشاد فرمایا عالی شان ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں ستاروں کو بنایا، چراغ بنایا اور روشن چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ مجھے اصل بتانا۔ اللہ نے فرمایا اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا، دن چلا جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، ہزاروں سال سے اسی طرح سے نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قدرت کی نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا اللہ کی شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ تو آدمی اگر قرآن سے، حدیث سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، اللہ کی شکر گزاری کا اور شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے، تو اس کے لیے یہ نشانیاں فائدہ مند ہیں۔ ورنہ تو کوئی آدمی اگر بہت ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کی اس سامنے بیان کر دی جائیں اور اس کا نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ نہ ہو، عمل کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی شکر گزاری کا ارادہ نہ ہو، تو نصیحتیں اس کے سامنے وہ قدرت کی نشانیاں بیان کرنا بیکار ہے۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اصل مقصود دین کی باتوں سے ہے عمل۔ اگر عمل کا ارادہ نہ ہو تو کہنا اور سننا بیکار ہے۔
آدمی خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ اٹھ کر چلا گیا تو اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہنے والے کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور عمل کی نیت سے کہنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کی روحانی تیاری کے لیے، تاکہ رمضان کا بھرپور فائدہ حاصل ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے۔ 2 دن صرف روزہ چھوڑتے تھے، 28 29 30 کا مہینہ تو 29 اور 30، 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ 15 شعبان تک امت کو بھی ہدایت کی ہے، ان کے لیے بھی 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزہ رکھنا نفلی سنت ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ، نفلی روزہ ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن فرض و واجب نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ رکھتے تھے، اور آپ نے یہ ہدایت دی ہے کہ جس شخص کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا کمزور نہ کرتا ہو، وہ 15 شعبان کے بعد جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام 27 28 شعبان تک روزہ رکھتے تھے، امت کے اس فرد کے لیے کہ جو روزے کی وجہ سے کمزور نہ ہوتا ہو، کمزور اس کو روزہ نہ کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی 27 28 شعبان تک شروع شعبان سے لے کر روزہ رکھے۔ یہ مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کمزوری پیدا کرتا ہو تو 15 شعبان تک روزہ رکھے اور اس کے بعد روزہ چھوڑ دے، تاکہ رمضان المبارک میں اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ ورنہ اگر 27 28 شعبان تک روزہ رکھے گا اور روزے نے کمزوری پیدا کر دی تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بات تو یہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی روحانی تیاری اور رمضان کی تعظیم کے لیے یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا مقصد تھا رمضان کی روحانی تیاری، اور آپ نے امت کو بھی اسی مقصد سے یہ بات فرمائی ہے کہ رمضان کی روحانی تیاری، تاکہ رمضان کا مکمل مقصد حاصل ہو، تقویٰ۔ اس لیے شعبان میں روزے رکھنا نفلی روزہ ہے، مستحب ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں، یعنی جس کو شب برات کہتے ہیں، اس مرتبہ جو اتوار اور پیر کے بیچ میں آئے گی، اتوار اور پیر کے بیچ میں شب برات آئے گی، 28 تاریخ میں، یعنی 28 اور 29 کے بیچ میں یہ شب برات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب برات کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں امت کے اوپر جھانکتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا جھانکنا، اللہ تبارک و تعالی کا ہنسنا، اللہ تبارک و تعالی کا اترنا، اللہ تبارک و تعالی کا دوڑنا، اللہ تبارک و تعالی کا چلنا، اللہ تعالی کی پنڈلی، اللہ تعالی کا ہاتھ،
اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہیں، لہذا ان کے اوپر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا کیسا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا کیسے اترنا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر تخت پر کیسے بیٹھنا، اللہ کی کیسی کرسی، اللہ تعالیٰ کی کیسی پنڈلی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیسی اس کی شان ہے ایسی ہی یہ چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں۔ اس کی حقیقت دنیا میں بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں البتہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تخت پر اللہ بیٹھتا ہے، اللہ کا تخت ہے، کیسے بیٹھتا ہے ہمیں معلوم نہیں کیسے بیٹھتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کرسی پر تشریف فرما ہوگا قیامت کے دن، حدیث شریف میں آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کی بہت سی چیزیں فرمائی اور بعض چیزیں حدیث شریف میں، اس لیے ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کیسے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب کیسے جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا ہاتھ ہے، اللہ کا کیسا چہرہ ہے، اللہ کیسے دوڑتا ہے، اللہ ہی جانے کیسے دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے یہ چیزیں اللہ کے لیے ایسی ہی ثابت ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں، شعبان کی نصف رات میں، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب جھانکتا ہے، یعنی بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ ہاں چند لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں الا لمشرک او مشاحن، ایک حدیث شریف میں 2 آیا ہے، ایک حدیث شریف میں 6 آیا ہے، تمام روایتوں کو ملا کر 14 ایسے آدمی ہیں کہ جن کی اس رات میں، شب برات میں یا شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے شرک کرنے والا، کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھیں شرک کی 3 قسمیں ہیں، بہت اہم بات ہے، شرک کی 3 قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات، دوسرے شرک فی الصفات، اور تیسرے شرک فی العبادہ۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ماننا، یہ شرک فی الذات ہے۔ جیسے مجوسی مانا کرتے تھے، مجوسی کہا کرتے تھے آگ کے پجاری، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ 2 خدا ہیں، ایک بھلائیوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ایک برائیوں کا پیدا کرنے والا ہے، خالق خیر اور خالق شر۔ خالق خیر کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا یزداں، اور خالق شر کا، برائیوں کا پیدا کرنے والا، اس کا نام تھا اہرمن۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ 2 خدا، اسی کو کہا جاتا ہے شرک فی الذات۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ آسمان اور زمین یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتے، خراب ہو جاتے، ان کا نظام خراب ہو جاتا، لفسدتا۔ ایک خدا ہے، زیادہ خدا نہیں ہو سکتے، اگر زیادہ خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ میں بارش برساؤں، دوسرا کہتا کہ میں تو نہیں برساتا، ابھی تو وقت نہیں آیا، تو دونوں آپس میں لڑ مرتے تو حکومت کیا چلاتے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو اس کائنات کا نظام خراب ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ یہ تو ہے شرک فی الذات۔ دوسرے ہیں شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی بندے کو شریک قرار دینا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ مصیبت دیتا ہے اور معافیت دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، اولاد کا نہ دینا، اللہ ہی کا کام۔
اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے رزق دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بیماری دینا، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہر چیز پر قدرت کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ذرے ذرے کو جاننا اللہ کی صفت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی صفات ہیں۔ ہم ان صفات میں کسی بندے کو بھی شریک قرار دیں، فلاں بزرگ مردہ یا زندہ، وہ بھی بیٹا یا بیٹی دیتا ہے۔ فلاں بزرگ زندہ یا مردہ، فلاں ولی، اس کی قبر پر جاؤ، مردے کی قبر پر، وہاں جا کر کے اپنی مراد مانگو، مصیبت آ رہی کوئی، اس کو دور کرنے کی دعا مانگو اس ولی سے تو وہ دور کر دے گا۔ یہ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دینا ہے دوسرے کو۔ اسی طرح سے بیماری کا دینا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، شفا کا دینا اللہ کی صفت ہے، ہم کسی زندہ یا مردہ ولی کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھیں، یہ شرک فی الصفات۔ یہ تمام چیزیں شرک فی الصفات۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان فرمایا، اور پھر ایک لطیفہ بیان کیا، ایک واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ بعض جاہل لوگوں نے ایک واقعہ گھڑ رکھا ہے، ایک واقعہ گھڑ رکھا ہے بعض جاہل لوگوں نے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا اکلوتا بیٹا اور اسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بوڑھی پریشان، کیا کروں، اکیلا بیٹا، وہی خدمت کرنے والا تھا، وہی دنیا سے چلا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ بوڑھی عورت شیخ صاحب کے پاس گئی، جا کر کے کہا کہ حضور والا، میرا اکیلا بیٹا اور وہی دنیا سے چلا گیا، آپ جو ہے میرے بیٹے کو زندہ کرا دیجئے، کوئی اور میرا کام کرنے والا، خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت سے ملاقات کی۔ ملک الموت اس دن کی تمام روحیں ایک تھیلے میں بھر کر واپس جا رہے تھے، جتنی بھی روحیں قبض ہوئی تھی، جتنے لوگ مرے تھے، ان سب کی روحیں تھیلے میں بھر کر اس کو بند کر کے باندھ کر لے جا رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، فلاں بوڑھی عورت، اس کا اکیلا بیٹا، اس کو آپ زندہ کر دیجئے، وہ مر گیا آج۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ملک الموت کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر اس کو کھولا اور کھول کر کے الٹ دیا۔ تو تمام روحیں جتنی تھیلے میں تھی وہ سب اڑ اڑ کر اپنے بدنوں میں پہنچ گئی، اور جتنے مردے اس دن ہوئے تھے، انتقال ہوا تھا جتنے لوگوں کا، وہ سب زندہ ہو گئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے کہا، دیکھو، آپ نے ایک کو زندہ نہ کیا، ہم نے سب کو زندہ کر دیا نہیں۔ یہ شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کا واقعہ بیان کرنا اور عقیدہ رکھنا، دل میں اس طرح کا یقین رکھنا، یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے بالکل۔ تو شرک فی الصفات، یہ دوسری صفت ہے۔ ہم بیماری میں دوائی کھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اس دوائی کے ذریعے سے اللہ نے شفا دی، یہ تو ایمان ہے۔ اور اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اس دوائی نے ہی مجھے بچایا ہے، تو یہ شرک۔ اگر دوائی کے بارے میں یقین ہوا، عقیدہ بنا کہ اس دوائی نے ہی مجھے شفا دی ہے، تو یہ شرک۔ اس لیے بہت نازک بات ہے، بہت زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ تیسری چیز، تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی العبادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں سب سے زیادہ قابل عزت جو عضو بنایا ہے وہ گردن سے اوپر کا حصہ ہے، چہرے کا حصہ۔ اس میں تمام اہم اعضاء ہیں، آنکھ اس میں ہے، ناک اس میں ہے،
کان اس میں ہیں، دماغ اس حصے میں ہے، زبان اس حصے میں ہے، بڑے اہم اعضاء ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے حصے کو بڑا قابل احترام بنایا ہے، بڑا باعزت بنایا ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ قابل عزت اگر کوئی عضو ہے، قابل عظمت اگر کوئی عضو ہے تو وہ چہرے والا حصہ ہے۔ تو یہ چہرے والا حصہ اور یہ گردن سے اوپر والا حصہ جو سب سے زیادہ قابل عزت ہے انسان کے بدن میں، یہ ایسی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ قابل عظمت، قابل عزت، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو انسان کے اپنے اس عزم کو، انسان کو اسی ذات کے سامنے جھکانا ہے جو سب سے زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ یہ عزم بھی قابل عزت ہے سب سے زیادہ، تو یہ ایسی ہی ذات کے سامنے جھکنا ہے جو سب سے زیادہ قابل عزت ہے، اور وہ اللہ۔ اس لیے اگر یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات کے سامنے جھکا تو یہ شرک فی العبادہ ہے، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک قرار دینا۔ کسی مردے کے سامنے، کسی پیر کے سامنے جھکا دیا جا کر کے سر، یہ شرک ہے، شرک فی العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیا۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ تو اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جس کے گناہ چاہے گا، جتنے گناہ چاہے گا اللہ معاف فرما دے۔ بہرحال ایک تو مشرک کی بخشش نہیں، دوسرے فرمایا او مشاہن بدعتی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جو سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کے کام میں مشغول ہو جائے اور اسی کو اصل طریقہ سمجھ رہا ہے، اسی کو صحیح طریقہ سمجھ رہا ہے۔ آپ سب حضرات اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز حدیث شریفہ میں آیا ہے کسی آدمی سے کینہ رکھنے والا، کینہ پرور کی بخشش شب قدر میں یا شب برات میں یا جمعے اور جمعرات کے بیچ میں جو رات ہے، جمعے کی رات جس کو متبرک رات سمجھی جاتی ہے، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کینہ پرور کی بخشش نہیں فرماتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پہلی امتوں کی بیماریاں تم میں رینگتی ہوئی آ رہی ہیں، جس طرح سے چیونٹی رینگتی ہے کہ اس کے آنے کا پتہ نہیں چلتا، جب پیر پر چڑھ کر کاٹ لیتی ہے تب پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے پہلی امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف رینگتی ہوئی آ رہی ہیں، ان بیماریوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تم میں گھس جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے خاص طور سے دو بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں، ایک حسد، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور ایک اپنے کسی دوسرے بھائی کی طرف سے دل میں چھپا کر دشمنی رکھنا، جس کو کینہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حالقہ ہے یعنی مونڈنے والی ہے۔ فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے مونڈنے سے کہ جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ دونوں بیماریاں بھی بالوں کو مونڈ دیتی ہیں، نہیں، بالوں کو نہیں مونڈتی، ولیکن تحلق الدین، سر کو نہیں مونڈتی، بالوں کو نہیں مونڈتی، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہیں، دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ کوئی نیکی باقی نہیں رہتی جب آدمی زیادہ کینہ پرور ہوتا ہے، زیادہ کسی سے یا اپنے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں زیادہ حسد کرنے لگتا ہے تو دین کا صفایا ہو جاتا ہے اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ انسان۔ حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔
فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہیں اٹھ گئی دروازے کی طرف مسجد کے، کون آنے والا ہے؟ ہم نے دیکھا ایک شخص آئے اور اس طرح آئے کہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا ہے۔ انہوں نے مسجد کے کونے میں جوتا رکھا، نماز پڑھی اور چل دی۔ اگلے روز ہم پھر بیٹھے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ابھی ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں آج پھر یہی ہوا کہ ہماری نگاہیں لگ گئی کون آئے گا، تو ہم نے دیکھا پھر وہی شخص آئے جو پہلے دن آئے تھے، اور اسی طرح آئے کہ وضو کا پانی ٹپک رہا ہے داڑھی سے اور جوتا ہاتھ میں ہے، ایک کنارے پر جوتا رکھا مسجد میں اور نماز پڑھی اور چل دیے۔ تیسرا دن ہوا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج پھر یہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر ہماری نظر اٹھ گئی دروازے کی طرف، پھر ایک شخص آیا، وہی شخص جو پہلے 2 دن تک آیا تھا، اور اسی طرح سے آیا کہ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتا ایک کنارے پر رکھا، نماز پڑھی، اور آج جب وہ چلے تو ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں 2-4 دن آپ کے گھر کسی مجبوری سے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا شوق سے رہیے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر میں رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ان کا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے 3 دن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبری ان کو سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر میں رہا، رات کے وقت میں کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا، میں جو کرتا ہوں وہی وہ بھی کرتے ہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اوابین پڑھ رہا ہوں، چاشت اور اشراق پڑھ رہا ہوں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص عمل مجھے ان کا نظر نہیں آیا۔ ہاں البتہ ایک کام تو تھا، بس رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کہتے تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی مجھے خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرماتے ہیں جب 3 دن ہو گئے تو میں نے ان سے اپنی اس بات کا اور اس پریشانی کا اظہار کیا کہ میں آپ کے گھر صرف یہ بات دیکھنے کے لیے رہنا چاہتا تھا کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں 3 دن تک جنت کی خوشخبری سنائی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا آپ کا ایسا عمل ہے، مگر مجھے آپ کا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان صحابی نے کہ ہاں واقعی میرے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مگر ہاں ایک چیز تو ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا میں نے پوچھا وہ کیا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ میرے اندر کسی شخص کی طرف سے کینہ اور حسد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ان کو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے دل میں کسی شخص کی طرف سے حسد اور کینہ نہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، معمولی سی، تقریباً 80% آدمی آج کل دنیا میں ایسے ہیں، یہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، جن کے دل میں کسی نہ کسی شخص کی طرف سے حسد یا کینہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا شکایت مت کرو کسی کی، میں تمہارے پاس اس حال میں آنا چاہتا ہوں کہ میرا سینہ صاف ہے۔ انسان کے لیے سکون میں رہنے کا نسخہ بہترین یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھے۔ جو آدمی جتنا اپنے دل کو صاف رکھے گا، اپنے دماغ کو صاف رکھے گا، اتنا ہی زیادہ وہ آدمی سکون میں رہے گا۔ پریشانی میں رہے گا وہ آدمی کہ جو دوسرے کی طرف سے حسد کرے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلے، یہ جلنا خود ایک پریشانی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں، مطلب یہ ہے کہ حاسد کو تکلیف پہنچانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی بیچارہ تکلیف میں ہے، سزا میں ہے، عذاب میں ہے۔ یہ حسد خود ایک عذاب ہے، آدمی جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، یہ خود ایک عذاب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو عذاب دینے، تکلیف دینے کی فکر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ تو خود ایک تکلیف ہے، یہ خود ایک سزا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب برات میں کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ٹخنوں سے نیچے اپنی لنگی، پاجامہ، پینٹ وغیرہ جو آدمی نیچے لٹکائے، فرمایا اس مسبل الازار، جو آدمی اس طرح کا کام کرے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات میں یا کسی بھی متبرک رات میں، شب قدر وغیرہ میں۔ حدیث شریف میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ اس میں ڈھکا رہے گا قیامت کے دن وہ آگ میں جلے گا، ففی النار۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث شریف میں ہے کہ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کی چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا کرتے تھے۔ جب وہ جاتے تھے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی چیزیں ہدیے میں ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک روز دیکھا کہ وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سامان بیچ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جس طرح سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں آنکھوں پر، تو اسی طرح سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے آ کے ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پر۔ جب ہاتھ ہٹا تو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اپنے بدن کو آپ کے بدن سے چمٹانے لگے پیچھے تاکہ برکت حاصل ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ ایسی مذاق کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام تو بالکل کم قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی لنگی اوپر کرو ٹخنوں سے، اس لیے کہ یہ بہت دیر تک چلے گی، صاف ستھری بھی رہے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا بردۃ ملحا، یہ تو پرانی چادر ہے، اگر پھٹ جائے گی تو پھٹنے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ یعنی آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ بات چلی نہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں گھسی کہ دیر تک چلے گی اور صاف ستھری رہے گی، انہوں نے اس بات کو توڑ دیا کہ یا رسول اللہ پرانی چادر ہے، پھٹ جائے گی تو پھٹ جائے، کیا ہے، تو یہ بات چلی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں؟ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی، انہوں نے فوراً اپنے لنگی کو اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک کی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ اتباع کہ عقلی اعتبار سے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو جو دیکھا جس طرح سے اسی طرح سے صحابی نے فوراً عمل کر لیا۔ یہ ہونی چاہیے مسلمان کی شان۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسبل ازار، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، شب برات میں، شب قدر میں، کسی بھی متبرک رات میں اس کی بھی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب کا اور نشے کا عادی، جو آدمی نشہ کرنے کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان متبرک راتوں میں اس کی مغفرت کو بھی روک دیتا ہے، مغفرت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا نوجوان، کتنے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو مختلف چیزوں سے نشہ کرتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ کے ذریعے نشہ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کے ذریعے نشہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ گانا بجانا کریں گے، نشہ کریں گے، شراب پیئیں گے اور گانا بجانا کریں گے، کرنے سے مراد یعنی ان کے پاس گانا بجانا ہوگا۔
فرمایا ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر بنا دے گا اور بہت سو کو زمین میں دھسا دے گا، بہت سو کو زمین میں دھسا دے گا، بہت سو کو خنزیر بنا دے گا۔ آج ہر شخص کی جیب میں گانا بجانے کا آلہ ہے، موبائل۔ کتنے ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں کہ راستوں کے کنارے کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاس سے کون گزرا، بس وہ تو مست ہیں اپنی دنیا میں، اور وہ گندی فلمیں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہے، گانا سن رہے ہیں۔ رات کے وقت میں لحاف میں لیٹ گیا، چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، اکیلا کمرے میں لیٹ گیا، سمجھ رہا ہے میرا ابا تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں تو مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میری بہن تو مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میری اولاد تو مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے نہیں معلوم، اتنا یقین دل میں نہیں ہے کہ وہ یہ یقین کر لیتا کہ یہ بے شک مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ذات دیکھ رہی ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیوٹی کو بھی چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے خبر نہیں۔ یاد آیا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ اپنی مخلوقات کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کیا اللہ بے شک یقین ہے، مگر میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے، عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ اس پتھر کے اوپر مارو۔ پتھر وہاں قریب میں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے ایک پتھر اور نکلا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، اس دوسرے پتھر بھی لاٹھی ماری، وہ ٹوٹ گیا دوسرا پتھر، اس کے اندر سے ایک اور تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو، اس پر بھی لاٹھی ماری، وہ تیسرا پتھر بھی ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا۔ تیسرے پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں کوئی ہری ہری چیز ہے، پتا ہے جس کو وہ کھا رہا ہے، اور وہ ایک وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ وہ وظیفہ مجھے سنانا ہے، اصل واقعہ نہیں سنانا، بلکہ اصل یہ وظیفہ سنانا ہے۔ یہ وظیفے کا جو وہ کیڑا پڑھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس کی آواز کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا ہم سب کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کیڑا؟ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تین پتھروں کے اندر دیکھ رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لحام میں لیٹ کر ہمیں ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم راستوں کے کنارے کھڑے ہیں اور موبائل آنکھ سے لگا رکھا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بس ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیڑا پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ کو بھی جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میری بات کو بھی سنتا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں۔ تین پتھروں کے اندر ایک ذرا سا کیڑا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، یاد آ گیا واقعہ، یوسف علیہ السلام 7 کمروں کے اندر ہیں، 7 کا تالا لگا ہوا ہے۔ زلیخا ان کو وہاں بہکاتی ہے اور کہتی ہے، ان کے حسن کی تعریف کرتی ہے، آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے یہ بال کھوپڑی سے اتر جائیں گے، گل جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے بال، اور یہ کھوپڑی ڈراؤنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ان آنکھیں کے پانی یہ پھوٹ کر آنکھوں کا پانی منہ پر بہ جائے گا۔ آپ کے گال کتنے خوبصورت ہیں، ہاں، لیکن قبر میں جانے کے بعد ان کا گوشت سب گل سڑ کر کے اتر جائے گا، چہرہ ڈراؤنا بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف،
اس لیے ہر بات کا جواب دے رہے ہیں. وہ بہلانا چاہتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام ہیں کہ متوجہ نہیں ہوتی. خوف خدا ہے دل میں، چنانچہ اس سے بچ کر اسی اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ کر بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ باہر نکل جاتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 تالوں کے اندر، کمروں کے اندر بند ہیں، مگر ان کو یقین ہے یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ گناہ سے بچانے والی چیز کوئی دوسری نہیں. دنیا کے قانون حکومتیں کتنی ہی بنا لیں، کتنے ہی قانون بنا لیں، آدمی ان قانونوں سے بچنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے. مگر اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو قوانین پر آدمی عمل کرتا ہے خوف کی وجہ سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. تھانہ بھون سے جا رہے تھے کانپور، ساتھ میں سامان تھا. اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے، میرا سامان تول لو. انہوں نے کہا کہ تولنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے ہی لے جائیے. فرمایا کہ اگر چیک کرنے کے لیے ٹی ٹی آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا اسٹیشن ماسٹر نے کہ ہم ٹی ٹی سے کہہ دیں گے. کہ وہ ٹی ٹی کہاں تک جائے گا؟ کہ وہ غازی آباد تک جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہم ٹی ٹی سے کہہ دیں گے، وہ اگلے ٹی ٹی سے کہہ دے گا. اچھا وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ فلاں جگہ تک جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اگلے ٹی ٹی سے کہہ دے گا. آپ بحفاظت پہنچ جائیں گے. فرمایا کانپور تک بحفاظت پہنچ جاؤں گا؟ کہ ہاں پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد؟ کہ اس کے بعد پھر کیا؟ پھر تو آپ پہنچ جائیں گے. کہ نہیں، اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ کے سامنے بھی تو جانا ہے، وہاں کیا جواب دوں؟ چنانچہ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ ایسے ایسے آدمی جب تک دنیا میں موجود ہیں یہ دنیا باقی رہے گی. یہ دنیا باقی رہے گی جس کے دل میں خوف خدا اتنا ہو کہ وہ اپنے سامان کو تلوائے بغیر نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا. آج ہم بچنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کتنی چیزوں کی چوری کرتے ہیں. بہرحال میں اس طرح ادھر چلا جاؤں گا بہت دور. اصل بات میں بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس رات میں ان چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک نشے کا عادی، شراب کا عادی، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. عاقل لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. مختصر سی بات عرض کرتا چلوں، ورنہ بات تو بہت لمبی ہے ماں باپ کی نافرمانی کے تعلق سے، اس لیے کہ ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے تعلق سے مگر اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ نہیں جا سکے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں صحابی نہیں بن سکے. اگر صحابیت کا رتبہ پاتے ہیں تو ماں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر ماں کی خدمت کرتے ہیں تو صحابیت کا رتبہ چھوٹتا ہے. چنانچہ انہوں نے صحابیت کا رتبہ چھوڑ دیا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. حالانکہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا یقیناً پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ایک ادنا سے ادنا صحابی، کیونکہ صحابہ میں درجات ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہے. جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور دین اسلام میں اتنا بڑا ہے اس ادنا سے ادنا صحابی کا کہ تابعین سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی اللہ کے اولیاء پیدا ہوں گے، جتنے بھی بزرگان دین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، ان سب کو ملا کر اس ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اتنا عظیم رتبہ ہے ایک صحابی کا. مگر اویس قرنی اس رتبے کو حاصل نہیں کر سکے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اپنی بوڑھی ماں کی وجہ سے کہ اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہوا ہے حضرت اویس قرنی کا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عظیم صحابی ہیں، آپ سب جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جس گلی سے جاتے ہیں اس گلی سے اگر شیطان آتا ہوا ہوتا ہے تو عمر سے ڈر کر شیطان بھی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ درجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ فرمایا ان اللہ انطق الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق بات کو جاری کر دیا ہے، عمر کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، حق بات ہی نکلے گی جب بھی بولیں گے، صحیح بات ہی نکلے گی جب بھی بولیں گے، غلط بات عمر کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ مگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر شاید تم میرے بعد حج کے لیے جاؤ، جب تم حج کے لیے جاؤ تو مکے میں یمن سے بھی قافلے آئیں گے، اس ایک قافلے میں یمن کے قافلوں میں سے ایک قافلے میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی پیشانی پر سفید داغ ہوگا، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے سے ملنے نہیں آ سکے، اے عمر تم ان سے ملاقات کرنا تلاش کر کے اور اپنی مغفرت کے لیے ان سے دعا کرانا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیوں؟ عمر جیسی شخصیت کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے ملاقات کر کے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ گری پڑی بات نہیں سنا رہا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے ویسے کرنے کا مرتبہ ماں کی خدمت کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، باپ کی خدمت کرو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہو۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں بستی میں جاؤ، فلاں دروازے پر، فلاں مکان پر، اس میں جو نوجوان رہتا ہے جنت میں وہی تمہارا رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں پہنچے، اس بستی میں، اس مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان آتا ہے، ان کو بٹھلایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے خادم بھی ساتھ میں تھے، دونوں کو بٹھلایا، اس کے بعد اندر گیا، ایک بوڑھی عورت کو کمرے سے اپنی گود میں اٹھا کر لایا وہ نوجوان، اس کے بعد ان کو غسل دیا، کپڑے بدلے، اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا لقمہ بنا بنا کر اس عورت کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو انہوں نے اس نوجوان کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں، جب وہ نوجوان فارغ ہو کر قریب آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا اس سے کہ اے نوجوان یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میری بوڑھی ماں ہے، اتنے سال ہو گئے، یہ معذور ہے، کوئی کام اپنے ہاتھ سے انجام نہیں دے سکتی، تو میں ہی ان کے سارے کام انجام دیتا ہوں، کما کے بھی لاتا ہوں، غسل بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دھلتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر انہیں کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ اس کو پتا نہیں کہ موسیٰ ہے، مہمان ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ انہوں نے میرے کان میں، میری ماں نے یہ کہا اے میرے بیٹے تو میری بہت خدمت کرتا ہے، اپنے راحت و آرام کو تو نے میری راحت کے لیے قربان کر رکھا ہے، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں موسیٰ پیغمبر کا رفیق بنائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان خوشخبری سن لے، خوشخبری سن لے، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو میرا رفیق بننے کے لیے جنت میں مقدر فرما دیا ہے، میں تیرے سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اللہ نے تیرے سے ملاقات کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، ماں باپ کو کے ساتھ بدسلوکی نہیں، ماں باپ کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش نہیں آنا چاہیے،
اس رات میں، شب برات میں، شب قدر میں، کسی بھی متبرک رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے منع فرما دیتے کہ روک دو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے طبلہ بجانے والا، گانا بجانا کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ چند مجھے یاد آ گئی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات میں 2-3 باتیں بیان کر کے شب برات کے تعلق سے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شب برات میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں تھیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متبرک راتوں میں، چونکہ ہم تو ویسے بھی گنہگار ہیں، ان راتوں کی برکت سے شب قدر ہے، رمضان المبارک ہے، جمعہ ہے، جمعرات ہے، اس طرح کی جو برکت والے دن ہیں یا برکت والے مہینے ہیں، برکت والے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہی میں ہی ہماری مغفرت فرما دے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم تو بہت گنہگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے بہانوں سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد شب برات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شب برات میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ 1 گھنٹہ اگر ہمت ہے کسی میں، آدھا گھنٹہ ہمت ہے، اتنی عبادت کر لے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جتنا بھی کسی کے اندر طاقت ہو، جتنی بھی ہمت ہو، اس کے مطابق عبادت کر لے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمت دی ہے، ساری رات جاگ لے، عبادت کر لے۔ شب قدر میں بھی ایسی ہی، رمضان میں شب قدر بھی آ رہی ہے، تو شب قدر کا بھی یہی حکم ہے جو شب برات کا ہے کہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آدمی کو جاگ کر عبادت کر لینی چاہیے۔ مگر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ شب برات میں جاگ لو، عبادت کر لو، نفلیں پڑھ لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، مغفرت ہو گئی۔ یاد رکھیں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان کو چھوڑ کر نفلوں میں اگر کوئی شخص صرف نفلوں میں بخشش کا یقین رکھتا ہے، یہ بیہودہ پنا ہے، یہ پاگل پنا ہے۔ آدمی نفل چاہے 1 وقت کی نہ پڑھے، فرض نماز 5 وقت کی یہ آدمی کے ذمہ ضروری ہے۔ اس لیے صرف نفلوں پر اگر کوئی شخص یقین رکھتا ہے کہ بس ہماری مغفرت کا سامان ہو گیا، شب برات میں جاگ لو، عشاء بھی نہیں پڑھی یا پڑھ لی ایسی بھاگتے دوڑتے، ساری رات جاگے یا کھیل مستی میں گزار دیا، ادھر شور و شغم میں گزار دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا بعض شہروں میں، بعض قصبوں میں، کہ وہ جاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں جاگ میں، شب قدر میں، شب برات میں جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں کی ریس لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا جاگنا ہوا؟ یا بیٹھ کر کے گپاسٹک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں ادھر ادھر کی، تو یہ کیا جاگنا ہوا؟ راستوں کے کنارے بیٹھے ہیں، ساری رات جو ہے وہ باتوں میں گزار دی، ادھر ادھر کی باتوں میں، شب برات میں جاگ لیے، شب قدر میں جاگ لیے، صبح کو جب فجر کی نماز کا نمبر آیا اس سے پہلے جا کر کے پڑھ کے سو گئے، تو فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو ایسے جاگنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اصل یہ ہے کہ آدمی نفل جو ہے پڑھے اور فرض نمازوں کے ساتھ فرض نماز بھی پڑھے، اور ساری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آدمی جاگے۔ کوئی عبادت مخصوص نہیں، اللہ اللہ بیٹھ کے کر سکتا ہے، قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، جو چاہے عبادت کرے، اپنے گھر میں عبادت کرے، مسجد میں جمع ہو کر نہیں، اپنے گھر میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں بھی نوافل کا کچھ حصہ ادا کرو۔ اس لیے مسجدوں میں عبادت جمع ہو کر کے عبادت کرنا جائز ہے، اگرچہ ناجائز نہیں۔ اپنے گھر سے چل کر کے آ گیا، دوسرا بھی اپنے گھر سے چل کر کے آ گیا، الگ الگ اپنی نوافل پڑھ رہے ہیں، اجتماعی جماعت نہیں، بلکہ الگ الگ اپنی اپنی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ بے شک جائز ہے، مگر زیادہ ثواب اپنے گھر کے اندر پڑھنے میں۔ یہ تو ہوا عبادت کے تعلق سے۔ دوسری بات، شب برات میں قبرستان جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں صرف، اور وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حضور نہیں ہے بستر پر، باہر نکلی گھبرا کر، کہاں چلے گئے؟ تلاش کیا، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں ہیں، مدینے کا جو قبرستان ہے اس میں ہیں، اور آپ رو رہے ہیں اور ان قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمانا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف، نہ اس سے پہلے کبھی گئے، نہ اس کے بعد کبھی گئے، نہ آپ نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، نہ حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ اس لیے سنت کی ادائیگی کے لیے زندگی میں ایک دو مرتبہ کبھی قبرستان چلا جائے، اب تک جو شخص نہیں گیا اس رات میں چلا جائے، سنت ادا ہو جائے گی۔ جو اب تک جا چکا ہے وہ آئندہ نہ جائے، سنت ادا ہو گئی بس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گئے، اس لیے ہم 2-4 سال چھوڑ کر کے بیچ میں کبھی چلے گئے تو جانا ایسا بھی نہیں کہ ناجائز ہو، نہیں ناجائز نہیں، ہاں پابندی سے جانا اور یہ سمجھنا کہ قبرستان جائے بغیر شب برات مکمل نہیں، یہ ذہنیت ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ ذہنیت غلط ہے، یہ دل میں سوچنا غلط ہے۔ ہاں قبرستان کوئی شخص جا رہا ہے یہی سمجھ کر جا رہا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کے اتباع میں بھی جا رہا ہوں، کوئی فرض و واجب نہیں اور کوئی سنت موقدہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع ہے، جا رہا ہوں، یہ سمجھ کر جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ دو عبادتیں ہیں، اور ایک 15 شعبان میں روزہ رکھنا، یہ صوفیہ کے یہاں روزہ چلا آ رہا ہے اس لیے وہ روزہ رکھنا، 15 شعبان کا مخصوص روزہ، یاد رکھیں 15 شعبان کا مخصوص روزہ سنت نہیں، یہ سمجھنا کہ سنت ہے یہ غلط ہے۔ اچھی طرح سن لیں، 15 شعبان کے روزے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے یہ غلط ہے۔ ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھی طرح سمجھنے بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یکم شعبان سے 15 شعبان تک، آپ نے تو 27 تک رکھا ہے مگر امت کو 15 شعبان تک روزہ رکھنے کی ترغیب دی، انہی 15 دنوں میں سے ایک دن 15 شعبان بھی ہے، یہ سمجھ کر کہ انہی 15 دنوں میں سے ہے جن کا روزہ مستحب ہے، یہ سمجھ کر اگر آدمی رکھتا ہے تو روزہ نفلی ثواب ملے گا، لیکن سنت سمجھ کر مخصوص روزہ یہ غلط ذہنیت ہے، یہ ذہنیت غلط ہے کہ مخصوص طریقے سے 15 شعبان کا روزہ مسنون ہے، ایسا نہیں، ہاں 15 دنوں میں سے ایک دن وہ بھی ہے، اس لیے چاہیے کہ ابھی 15 شعبان تک کئی دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے تو 1-2 روزے رکھ لینے چاہیے، 1-2 روزے رکھ لینے چاہیے، 1 شعبان سے لے کر 15 تک سارے روزے، 1-2 روزے، 2-4 روزے آدمی کو رکھ لینے چاہیے، اگر نہیں رکھ سکا تو انہیں 15 دنوں میں سے ایک دن 15 شعبان بھی ہے، یہ سوچ کر اس دن روزہ رکھ لے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، یہ ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ 3 باتیں ہوئیں، قبرستان جانے کے تعلق سے جس طرح سے جو بات بتلائی اسی طرح سے رہیں، ایسے ہی 15 شعبان کا روزہ، شب برات میں عبادت، اسی انداز پر جس طرح سے بتلائی گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بدعات و خرافات ہیں، میٹھا پکانا، مسور کی دال پکانا، گھروں کو لیپنا پوتنا، نئے کپڑے بدلنا، گھروں میں اگربتی جلانا، سب چیزیں ناجائز اور بدعات ہیں، سب چیزیں۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یہ چند باتیں شعبان اور شب برات کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں رمضان کے تعلق سے بھی بیان کر دوں، چونکہ پھر معلوم کہ بیان کا موقع ملے گا نہیں۔ یاد رکھیں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے تقویٰ، یعنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ، یہ رمضان کا اور روزے کا مقصد ہے۔ ہماری ذہنیت یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی جس طرح سے چاہے، الٹی سیدھی جلدی جلدی، اور بس رمضان ہمارا ہو گیا۔
نہیں، اصل مقصود ہے تقویٰ، اصل مقصود ہے پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرانا۔ یاد رکھیں، پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرانا، اور آئندہ 11 مہینوں تک گناہ نہ کرنے کی ریہرسل، مشق اور تمرین، اور گناہ سے بچنے کا جذبہ، یہ رمضان کا اصل مقصود ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو وہ آدمی، 3 بد دعائیں آپ کی منقول ہیں، ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، آپ نے آمین کہی، ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ معلوم ہوا کہ پچھلے 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کرانا ہے رمضان کا اصل مقصد ہے، اور آئندہ 11 مہینوں میں گناہ نہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ رمضان کا اصل مقصد ہے۔ یہ مقصد کس طرح حاصل ہوگا؟ چند چیزوں پر عمل کریں گے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، تراویح میں قرآن کریم صحیح سننا، صحیح پڑھنا، جلدی جلدی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ درود شریف کا بھی پتہ نہیں ہے، پڑھی نہیں پڑھی اور بس سلام پھیر دیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا پچھلے والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے، بس جلدی جلدی ٹیوشن میں آ رہا اور پڑھ کر کے فارغ، 12:15 جو ہے وہ آدھا گھنٹے میں، پون گھنٹے میں، 50 منٹ میں پڑھ کر کے اور فارغ ہو گئے ساری نمازیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح سے رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کریم کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن کریم ان کو بد دعا دیتا ہے۔ تو جب قرآن کریم بد دعا دے گا تو رمضان کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے جو بھی قرآن کریم سنے سنائیں وہ اطمینان کے ساتھ صحیح صحیح صاف صاف قرآن کریم کو پڑھیں۔ رمضان عبادت کے لیے آتا ہے، اس میں بھی جلدی جلدی اگر ہم عبادت کریں گے تو رمضان کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، جلدی جلدی میں اور اطمینان میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا فرق رہے گا۔ 1 گھنٹہ تو ہم بکواس میں راستوں میں کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں تراویح کے بعد، تو اگر 15 منٹ ہم زیادہ مسجد میں رہ لیں گے، اطمینان سے قرآن سننا پڑھنا کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ دوسری چیز، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ۔ غیر حافظ اس کو بھی کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھنے چاہیے کم سے کم، اس لیے کہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس لیے پہلے عشرے میں ایک قرآن، دوسرے عشرے میں ایک قرآن، تیسرے عشرے میں ایک قرآن کریم، کم از کم 3 قرآن کریم تو ہو جانے چاہیے۔ اور اگر اتنا نہ ہو سکے، زیادہ ہی آدمی مشغول ہے، تو ایک قرآن کریم بھی اگر نہ پڑھ سکا تو بڑا محروم القسمت کہ ایک قرآن کریم بھی پورے رمضان میں نہ پڑھ سکا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کثرت کے ساتھ کریں۔ تیسری چیز، صدقات کا اہتمام کریں، اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، مگر رمضان میں تیز ہوا آندھی جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ کا ہاتھ صدقات میں چلتا تھا رمضان المبارک۔ چوتھی چیز استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار ایک وقت ضرور 24 گھنٹے میں اس طرح نکالے، ویسے تو پورے سال ہی نکالے، مگر رمضان میں خاص طور پر کہ آدمی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر معافی مانگے، ضرور ایسا وقت نکالے 24 گھنٹے میں، تہجد کے وقت میں، اسی طرح سے اور دوسرے اوقات میں کسی بھی وقت میں۔ پانچویں چیز، رمضان المبارک میں اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھائے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ کر جائے۔ تہجد میں آدمی کو سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کر کے بھاگتے دوڑتے سحری نہ کھائے کہ ماں باپ جلدی اٹھا رہے ہیں، گھنٹی لگنے والی ہے اور وہ اٹھ رہا ہے سستی میں اور کھا کے پھر لیٹ گیا فوراً، نہیں، بلکہ اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھائے۔ کچھ وقت پہلے اٹھ کر کم سے کم 4 رکعت تہجد کی ضرور پڑھ لے۔ جب صبح کے وقت میں اٹھ کر سو کر اپنے کام پہ جائے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کر تب کام پہ جائے، اس طرح سے اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھائے۔ اور چھٹی چیز،
کھانے کی مقدار کو کم کریں۔ ایسا نہ ہو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وقت بدلنے کے علاوہ کھانے کی مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی ہو جاتی ہو۔ یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ آدمی دن بھر بھوکا رہنا ہے اس ڈر سے سحری میں زیادہ کھاتا ہے اور پھر افطار میں دن بھر بھوکا رہا ہے اس کی تلافی میں زیادہ کھاتا ہے۔ تو آدمی اور دنوں میں اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھا لیتا ہے۔ پھر قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بجائے تقوی کے حصول کے الٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں تقوی کے حصول کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آدمی کھانے کی مقدار میں کچھ نہ کچھ کمی کر دے، غریبوں کی کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار کرے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رمضان کے تعلق سے جلدی جلدی بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔